السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عمران۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو جانوروں کی باقیات ہم کھلے میں پھینک دیتے ہیں، یہ اس کا کیا حل کریں۔ دیکھیں، ہم اتنا بڑا جانور خریدتے ہیں، اتنے پیسے لگاتے ہیں اس پر، وہ ہم لگاتے کس لیے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ لیکن ایک میں آپ کو بہت پتے کی بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے راضی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے بندوں کو تنگ کریں، ان کا جینا حرام کر دیں اور ہم یہ توقع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ تو ایسا کچھ کہیں پر نظر نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے جو جانور ہم خریدتے ہیں اس پہ ہم اتنے پیسے لگاتے ہیں۔ آپ کسی کو عید سے ابھی بھی 2-3 دن رہتے ہیں تو آپ کسی کو 300-400 500 1000 روپیہ دے دیں، اس کو کہیں کہ بھائی ایک گڑھا سا بنا دو جہاں پر ہم اس کی جانور کی جو باقیات ہیں وہ وہاں پر ہم دفن کر دیں، ان کو وہاں پر دبا سکیں۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو گھر کے 5-6 افراد ہیں، سبھی اس جانور کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو کسی ایک کی ڈیوٹی لگا دیں کہ جب ہم ذبح کریں گے تو اس کی جو آنتڑیاں ہوں گی، اندر کی باقیات جو نکلیں گی، ان کو آپ نے اس جگہ پر وہاں پر پہنچانا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم عید الاضحیٰ گزرتی ہے تو ہم اس کے تقریباً 1.5 مہینہ تک یہ بدبو جاتی نہیں ہے، یقین جانیں۔ تو مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، جو نان مسلم ہیں، ان کو کس طرح سے اذیت ہوگی، اور وہ مسلمانوں کو اس عمل کی وجہ سے کس نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ آپ ذرا تصور کریں اس بات کا۔ یہ بہت ہی حساس بات ہے، لیکن میں آپ دوستوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، اس پر عمل کریں اور ان کا مناسب ٹھکانہ، ان کے لیے مناسب آپ بیگز ایسے منگوا لیں، 150 کا ایک اچھا سا شاپنگ بیگ لے لیں جو پھٹے نہیں، اس میں آپ باقاعدہ طور پر اس کو ڈال کر محفوظ کر اس کو بند کر کے اس کو پھینکیں۔ ایسی گلی کوچوں میں ہر نکر پہ ہم پھینک دیتے ہیں تو لوگوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ دیکھیں نا، لوگ کیا سوچیں گے، غیر مسلم کیا سوچیں گے۔ آپ سوچیں کہ رمضان آتا ہے، مسلمانوں کا رمضان کی عید آتی ہے، تو پھر ہم مہنگائی کا طوفان لے آتے ہیں، اور جب عید الاضحیٰ آتی ہے، یہ بقرہ عید آتی ہے ہماری، تو ہم اس پہ دیکھیں کتنی گندگی پھیلا دیتے ہیں اپنے اس چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے۔ آپ اسے نوٹ کریں تو اس سے زیادہ بچیں۔ گھر کی، محلے کی کسی ایک فرد کی ایک ڈیوٹی لگا دیں کہ جتنے بھی جانور ذبح کر رہے ہیں، یا ہر بندہ اپنے اپنے جانور کے لیے ایک الگ سا مناسب سی جگہ کا انتظام کرے، اچھے شاپنگ بیگ لے، ان میں اس کو ڈال کے محفوظ کر کے ان کو وہاں پر پہنچائیں، کیونکہ یہ وطن عزیز ہے، بہت پیارا ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کی زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، حکومتیں اگر خیال نہیں کرتی تو ہم تو انسان ہیں نا، آپ کے اندر دل ہے، آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے کی کوشش کریں۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جزاک اللہ۔